اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس پر دنیا کی سیاست، مذہب اور تہذیب کی بنیادیں ہل گئی، وہ ہیں صلیبی جنگیں۔ لیکن ہم انہیں صرف جنگوں کے طور پر نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے پس پردہ سازشوں، خفیہ تنظیموں اور یہودی منصوبہ بندی کی گہرائیوں کو جانچیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ آج کی دنیا پر ان کے اثرات کس طرح مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین مکرم، صلیبی جنگیں بظاہر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی جنگیں تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک اور طاقت سرگرم تھی، یہودی خفیہ تنظیمیں۔ یورپ کی عوام کو مذہب کے نام پر بھڑکایا گیا، مگر اصل کھیل یہودیوں نے کھیلا۔ ان جنگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا اور عیسائی دنیا کو یہودی مفاد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہودی ذہنیت نے صلیبی جنگوں کو ایک دوہری تلوار بنایا۔ ایک طرف مسلمانوں پر حملے کروا کر اسلامی دنیا کو کمزور کیا گیا اور دوسری طرف عیسائیوں کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تاکہ ان کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنائے جائیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران اور بعد میں کچھ خفیہ تنظیمیں ابھری جو خود کو ظہور مسیح کی تیاری کرنے والی تنظیمیں کہتی تھی، لیکن حقیقت میں یہ یہودی سازش کا حصہ تھی۔ ان کا کام تھا مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھانا، عیسائی دنیا کو اپنے تابع کرنا اور ہر اس طبقے کو تباہ کرنا جو یہودی منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ تنظیمیں عیسائیت کے اندر سے ہی پیدا ہوئیں، لیکن ان کا دماغ یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یوں عیسائی دنیا ایک ایسے کھیل کا حصہ بن گئی جسے وہ سمجھ ہی نہ پائی۔ سامعین مکرم، جنگوں کے بعد یہ تنظیمیں ایک نئے کام پر لگ گئی۔ انہوں نے عیسائی طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے مذہب کے نام پر عیسائیت کے اندر سے ایسے فرقے کھڑے کیے جو حقیقت میں یہودیت کے ایجنٹ تھے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، ہر وہ آواز جو یہودی منصوبے کے خلاف اٹھی اسے ختم کیا گیا۔ عیسائی بادشاہوں اور مفکروں کو یا تو قتل کیا گیا یا پھر ان کے نظریات کو دبا دیا گیا۔ سامعین مکرم، پھر آیا یورپ کا عہد انقلاب۔ یہ انقلاب بظاہر دہریت اور سائنس کے نام پر تھا، مگر اس کے پیچھے بھی انہی تنظیموں کا ہاتھ تھا۔ نیدرلینڈ میں مزدوروں کی تحریکیں ابھری جسے یہودی سرمایہ داروں نے استعمال کیا۔ 15ویں صدی میں فری بردرن جیسی تنظیمیں سامنے آئی جنہوں نے یورپ کے اخلاقی ڈھانچے کو توڑ دیا۔ سامعین کرام، فری بردرن نے ایسا ماحول پیدا کیا جہاں جنسی اباحیت، بے حیائی اور مذہبی بغاوت عام ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے نوجوان چرچ اور مسیحی اخلاقیات سے دور ہو جائیں، اور یہی ہوا۔ یورپ نے مذہب کو ترک کیا، سائنس کو خدا بنا لیا اور یہودیوں کو نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تاریخ صرف یورپ کی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ آج بھی وہی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، مذہب کے نام پر لڑائیاں، میڈیا کے ذریعے ذہنوں پر حملے اور نوجوانوں کو بے حیائی میں ڈبویا جا رہا ہے۔ یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ ناظرین، صلیبی جنگیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر قوم اپنی نظریاتی بنیادوں کو بھول جائے تو وہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا اور آج وہی کھیل مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس پوری گفتگو کا فلسفہ یہی ہے کہ تاریخ کو بھولو گے تو تاریخ تمہیں بھلا دے گی۔ اپنی اصل کو پہچانو، قرآن کو تھامو، ورنہ تم بھی وہی انجام دیکھو گے جو یورپ نے دیکھا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے لیکن اس کا سبق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اپنے دلوں میں یہ بات بیٹھا لو کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید تحقیقی، سبق آموز اور فکری ویڈیوز لاتے رہیں تو کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔